بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو معمول کے مطابق اس طرح ہے کہ آپ سب کو مبارک ہو۔ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جہاں پر ذکر کیا جاتا ہے نا، وہاں آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ذکر اللہ کی محافل کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب انہیں اللہ والے ذکر کرتے مل جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ تیرے بندے تھے وہ ذکر کرتے تھے، اور پھر وہ مکالمہ ہوتا ہے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ سب گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو ادھر بیٹھنے والے کسی نے چاہے استغفار کیا یا چاہے استغفار نہیں کی، دونوں صورتوں میں وہ ادھر آ گیا تو وہ بخشا گیا۔ اور اللہ نے صرف بخشش کا اعلان یوں نہیں فرمایا کہ میں بخش دوں گا، اللہ نے فرمایا آپ سب بھی گواہ ہو جاؤ۔ ہوگا کیا کہ کل قیامت کو گیا بیٹھا ہوگا اور اس کو یاد ہوگا کہ میں نے تو توبہ نہیں کی تھی، لیکن فرشتے آنا شروع ہوں گے، گواہی دینا شروع ہوں گے، تیرے ذکر کی محفل میں شریک ہوا تھا، تو نے خود اس کو معاف کیا۔ تو یہ گواہی ہوگی کل کے قیامت کے دن، فرشتوں کے گروہ آ کر گواہی دیں گے کہ ان کو تو نے خود معاف کیا تھا، یہ تو تیرے ذکر کرنے والے۔ تو آج سب سے پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ اللہ نے گناہ معاف فرما دیے۔ اور پھر ایک فرشتے نے عرض کیا یا اللہ ایک بندہ آیا تھا وہ ذکر کرنے بھی نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے ہی ادھر بیٹھا تھا، اس کا کوئی اور کام تھا، کسی اور کام سے آیا تھا اور کچھ دیر ادھر بیٹھ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسی قوم ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو یہ ایسی پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں کہ جس میں آنے والوں کے اللہ گناہ معاف کرے۔ سب سے پہلے تو یہ خوشخبری ہے کہ الحمدللہ آپ آئے، یہ بڑی بات ہے۔ بارش کا موسم بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ محبتیں قبول فرمانے والا اور وہی ان کا بہتر اجر بھی دینے والا۔ تو آج کا جو موضوع ہے، تو ہمارے یہاں پر چونکہ زیادہ تر اپنے ہی لوگ ہیں، تو پہلے تو ذکر کی بات ہوتی رہی، ضرورت شیخ کی بات ہوئی، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو بڑی اہم چیز ہے وہ ہے ادب۔ تو میں نے سوچا کچھ اس پر بات کر لی جائے۔ ادب بھی بہت ضروری ہے، بلکہ ادب، محبت، اطاعت، یہ تینوں چیزیں قریباً ایک ہی ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ ان تین چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ تو ادب ایک ایسی چیز ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم کس طرح ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز فرض ہو گئی، رکھتے بیان فرمائی، تفصیلات نہیں بیان فرمائی، ہمارے حبیب سے پوچھ لینا، وہی بیان فرمائیں گے۔ نماز کو فرض کیا تو صرف اب نماز دین کا ستون ہے، لیکن صرف اتنا حکم ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، بنیاد ہے، 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، ختم، زکوٰۃ دیا کرو، یہ واجب ہوگی، فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے جو دوسرے احکام ہیں، حج کرنا یا جو دوسرے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا، تفصیلات نہیں بیان فرمائی۔ لیکن جب اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب سکھانے کی باری آئی تو اللہ نے وہ جملے بھی سکھائے جس طرح میرے حبیب سے مخاطب ہونا۔ پھر وہاں پر اجمال سے کام نہیں لیا، اللہ نے تفصیل سے کام لیا۔ اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب اللہ نے خود سکھایا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس میں کوتاہی رہے گی تو پھر نماز روزے کسی کام کے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، آواز کی اونچائی اور آواز کی پستی کو بھی اللہ نے ہمیں سکھایا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں کیسے استعمال کرنا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری یہ جو آوازیں ہیں، فوق صوت النبی، تمہارے نبی کی آواز سے نیچی اونچی نہ ہونے پائیں۔ لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آوازیں اللہ کے حبیب کی آواز سے بلند نہ ہونے پائیں۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اور ایسے نہ اونچی آواز میں میرے حبیب سے گفتگو کرنا جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ایسے حضور کو نہیں پکارنا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں پر ہمارے اندر یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں محمد بن عبداللہ، محمد کہہ دیا، انتہائی سخت بے ادبی ہے۔ اللہ نے خود بھی اپنے حبیب کا نام لیا تو کبھی یا ایھا المدثر فرمایا، کبھی یا ایھا المزمل فرمایا، کبھی یا ایھا النبی فرمایا۔ خود بھی اللہ نے نام نہیں لیا تو ہم لوگ کس منہ سے وہ نام لیتے ہیں؟ یہ سخت بے ادبی ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں یہاں پر، اس چیز کو
نماز بھی پڑھیں نا تو اس میں آتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. سید اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم. تو سب سے پہلے اس چیز کو نوٹ رکھیں کہ یہ ادب میں آتا ہے اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. تو اللہ نے اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب خود سکھایا. اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی آوازیں میرے حبیب کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. اس بارگاہ میں آواز کا اونچا نہیں ہونا وگرنہ کیا ہوگا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے, برباد کر دیے جائیں گے. وانتم لا تشعرون اور اوپر سے یہ سزا بھی دوں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا. اگر پتہ لگ جاتا تو شاید توبہ کر لیتے, کل قیامت میں آؤ گے سمجھو گے اعمال موجود ہیں اور کچھ بھی موجود نہیں ہو. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا, وہ ایک قوم آئی اور حضور کو حجرے کے باہر سے اونچی آواز میں پکار دیا تو اللہ نے یہ بھی ادب سکھایا. اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, اور اے حبیب وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجرے کے باہر اونچی آواز میں پکارتے ہیں واکثرهم لا یعقلون, وہ سارے بے عقل, ان کو عقل ہی کوئی نہیں. مومنین کا یہ شان نہیں ہے کہ وہ حضور سے ایسی آواز میں بات کریں, ان کو تو عقل ہی کوئی نہیں. پھر لوگ پکارا کرتے تھے راعینا, حضور ہماری رعایت کیجیے. اللہ نے فرمایا رعایت کیجیے کیا ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا, یہ نہ کہو کہ اے حضور ہماری رعایت کیجیے, اس میں ذرا درستگی ہے, ذرا سختی ہے. وقولوا انظرنا, تم نے کہنا ہے تو حضور کو اس طرح پکارا کرو اے حبیب ہماری طرف نظر کرم کیجیے. اللہ نے الفاظ سکھائے ہمیں. یہ قرآن ہے جو نماز کا حکم دے نا تو صرف اقیم الصلاۃ کہتا ہے, صرف اقیم الصلاۃ. لیکن حضور کا ادب سکھانے کی باری آئے تو تفصیلات, اور پھر اتنی آیات ہیں جو حضور کے ادب میں آئی ہیں, شدہ مداں زیرہ زبراں سب شان اسے وچ آئیاں, اما لوکاں خبر نہ کئی ہاساں رمزاں پائیاں. سارا قرآن تیرا رگے بیان. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ انہیں حکم فرمائیں وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ حضور کا ادب سکھایا جا رہا ہے, جو حضور عطا فرمائے لے لو, جس سے منع فرمائے رک جاؤ. اور فرمایا اے حبیب اگر آپ کا حکم سننے کے بعد ان کے دلوں کے اندر ذرا سا بھی حرج باقی ہے نا تو مجھ رب کی قسم ہے ان کا ایمان ہی قبول کوئی نہیں ہے, ان کا ایمان بھی قبول کوئی نہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا یہاں پر تو حد ہوگی. اللہ نے فرمایا اگر ان کو یہ دعویٰ ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اے حبیب آپ کی بات مانیں, میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں. اے حبیب آپ کی بات مانیں, آپ کی اتباع کریں, جس طرح آپ ان کو کر کے دکھاتے ہیں ویسے کریں, میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں. تو اللہ نے اپنے حبیب کا ادب خود سکھایا, اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کا خود حکم فرمایا. میں دراصل بات یہ تھی کہ ہم لوگ آج کے دور میں تھوڑا اس حوالے سے بھی ہم پریشان ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کی بات کی جائے, ایک عام آدمی کی بات کی جائے تو سب سے پہلی کہ ہر اتنے فرقے میں, اتنے اختلافات میں یہ چیز ڈھونڈنا کہ کون سا سچا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر فرقے کے پاس قرآن سے جواب ہے, ہر فرقے کے پاس قرآن سے دلیل ہے. حضور نے فرمایا جس پر میں ہوں, میری سنت کو فالو کرنے والے اور میرے صحابہ کی سنت کو فالو, اہل سنت و جماعت. یہی فرمایا نا. دیکھیں صحابہ کا کیا طریقہ تھا. اللہ نے ادب سکھایا تو پھر صحابہ نے کیسے کر کے دکھایا. آج کا موضوع بھی یہی ہے, اور اس کو دل میں کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ وہ بھی بیان کیا جائے گا. یہ ویسے ہی پیدا نہیں ہو جاتا, کتابیں پڑھنے سے, کالے حروف پڑھنے سے پیدا نہیں ہو سکتا, وگرنہ لوگوں نے بہت پڑھے ہیں اور ان کے اندر سے ادب نکل بھی گیا. تو کیا ہوا, یہ پیدا کیسے ہوگا وہ بھی انشاءاللہ سمجھیں گے, اور یہ کرنا کیسے ہے وہ بھی سمجھتے ہیں. ایک یہ کفار کا ایک بہت زیرک اور دانش مند جو قریش والوں کا ایک سفارتکار تھا, اس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی. عروہ بن مسعود ثقفی نام تھا. جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر تشریف لے آئے, اور پھر کفار نے عروہ بن مسعود ثقفی کو سفارت کے لیے بھیجا کہ آپ ہماری سفارت کرو. وہ آیا اور اس نے آ کر مسلمانوں کے گروہ کا اندازہ لگایا, اور اس نے جا کر سفارت پیش کرنی تھی کہ مسلمانوں سے جنگ کی جائے یا نہ کی جائے. اس نے واپس آ کر جو سفارت پیش کی نا, بیسیکلی موضوع بھی ہمارا وہی ہے. وہ آپ لوگ, وہ کفار نے, وہ کافر تھا لیکن وہ سمجھ گیا مسلمانوں کا ادب کتنا ہے.
سب سے پہلے تو وہ آیا، عروہ آیا، اور حضور کے پاس جب بیٹھا نا تو عروہ کی عادت تھی کہ وہ جب بھی بات کرتا تھا تو آج کل آپ نے دیکھا چرب زبان لوگ اگر بات کریں تو وہ داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں، یوں کر کے یوں ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس کا انداز تھا کہ وہ داڑھی کو یوں ہاتھ لگایا کرتا تھا جس سے بات کر رہا ہو۔ تو حضور سے بات کرتے اس نے حضور کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا۔ جب اس نے ہاتھ لگایا نا، صحیح بخاری میں روایت ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، آپ نے تلوار نکالی اور اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا اگر دوبارہ یہ ہاتھ حضور کی داڑھی کی جانب اٹھا تو یہیں کاٹ دوں، تجھے میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب نہیں، یہیں کاٹ دوں گا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ کس قدر محبت کرتے ہیں اس ذات۔ تو بہرحال وہ واپس گیا تو کفار کے درمیان بیٹھا، کفار نے کہا ہاں بھائی کیا سفارت ہے، کیا جنگ کی جائے؟ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اپنے خداؤں کی کہ ان لوگوں سے جنگ مول کبھی بھی نہ لینا۔ وہ لوگ کہنے لگے کمال کرتے ہو، تمہیں بھیجا تھا کہ ان کی تعداد کا اندازہ لگا کر آؤ، تم ہمیں آ کے بدظن کرتے ہو، ڈراتے ہو۔ کہنے لگا میں ڈراتا نہیں ہوں، تمہیں سچ بات بتاؤں کیا ہے؟ انہوں نے کہا سچ بات کیا؟ کہنے لگا میں کیسر و کسرا کے درباروں میں گیا ہوں سفارت کرنے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے میں نے، وہاں پر دیکھا لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، پوجا جاتا ہے، خدا مانا جاتا ہے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں جس قدر ادب اور محبت میں نے محمد عربی کے غلاموں میں ان کا دیکھا اور کہیں بھی نہیں دیکھا۔ جیسا محبت کرنے والی وہ قوم ہے اپنے حبیب کی ذات سے، ویسی قوم میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اور پھر اس نے 4 نکات پیش کیے، اس نے کہا یہ 4 چیزیں میں نے ان میں دیکھی ہیں، 4۔ کہنے لگا کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں موجود تھا تو حضور جب وضو فرماتے تھے نا، وضو، تو وضو کا جو پانی ہوتا تھا، جو بچ جاتا پانی، وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام کی لائن لگی ہوتی تھی، ادھر دھکم پیل ہوتی تھی، سب لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے، اور ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ وضو کا پانی مجھے مل جائے، کسی اور کو نہ ملے، ہر کوئی اس کو اپنے حصے میں لینا چاہتا تھا۔ اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک غزوہ کے اندر ایک صحابی رسول کی شہادت کا وقت قریب تھا، زخمی تھے، ان کو پیاس لگ گئی، انہوں نے اونچی آواز سے پکارا العطش، پیاس لگی۔ تو ایک پانی پلانے والا بھاگتا ہوا گیا، تو جب پانی پلانے لگا نا تو ایک اور جانب سے آواز آئی العطش، پیاس لگی۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے رہنے دو، پہلے ان کو پلا لو۔ ایثار کیا، پانی کو ایثار کر دیا، حالانکہ پی لیتے تو جان بچ جاتی، دوسرے کو بھیج دیا۔ دوسرے کے پاس گئے تو ایک اور آواز آئی، انہوں نے اس کے پاس بھیج دیا۔ جب وہاں پر وہ پہنچا تو ان کا وصال ہو چکا، وہ شہید ہو چکے تھے۔ تو بھاگتا بھاگتا دوسرے والے کے پاس آیا تو ان کا بھی وصال ہو، اور جب بھاگتا بھاگتا پہلے کے پاس آیا تو ان کا بھی وصال ہو۔ تو تینوں نے جان دے دی لیکن پانی کا ایثار کیا۔ لیکن وہاں بات جان دینے کی تھی، صحابہ ایثار کرتے ہیں، لیکن یہاں جو بات ہے حضور کے تبرک کی ہے، یہاں صحابہ ایثار نہیں کرتے، یہاں ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ حضور کے ساتھ جو پانی تبرک حاصل کر گیا وہ ہمیں ہی حاصل ہو، کسی اور کو نہ ملے۔ تو یہاں دتم پیل کا منظر ہوا کرتا تھا۔ اور پھر وہ کہنے لگا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لعاب مبارک نکالتے ہیں نا تو وہ زمین پر نہیں گرتا، وہ صحابہ اپنی ہتھیلیوں پر لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مال لیتے ہیں۔ ایسی محبت میں نے نہیں کہیں دیکھی جو محبت کی مثال صحابہ نے پیش کی۔ اور پھر تیسرا نقطہ اس نے جو پیش کیا، جو سب سے اہم، کہنے لگا حضور ایک کو کام کے لیے بلاتے ہیں، سارے دوڑ کر آ جاتے ہیں، اور ایک کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہو تو سارے دوڑ کر حکم کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو ان کی یہ کیفیات ہیں کہ حضور جب حکم فرماتے ہیں تو فرمایا ایک کو جاتا، بھاگ کر سارے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی یہ کیفیت اور یہ اطاعت کی جو کیفیت تھی، یہ کیسے حاصل ہوئی؟ کیسے حاصل ہوئی؟ صحابہ کو معلوم تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ وہ رسول ہیں کہ جن کی اللہ کے اذن سے اطاعت کی جانی ہے۔ ان کو معلوم تھا یہ کون سی ہستی حکم دے رہی ہے، وہ جانتے تھے حضور یہ کون سی ذات ہے جو ہمیں حکم دے رہی ہے۔ آج کل ہمارا جو مسئلہ ہے نا، اگر ہم اپنی بات ڈسکس کریں، کیا ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا؟ کیا ہمیں پتہ نہیں کہ چوری نہیں کرنی؟ کیا ہمیں برائیوں کا علم نہیں ہے؟ پھر بھی مبتلا ہیں نا۔ تو ہمارا مسئلہ کم علمی نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں محبت نہیں ہے، ہمارے دل میں حضور کی قدر نہیں ہے،
ہم نے ابھی اس چاہت کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نے ابھی اس مقام کو نہیں پہچانا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کے اندر تشریف لائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے اندر مسجد میں کسی کو فرمایا بیٹھ جاؤ، باہر جوتیوں والی جگہ پر کھڑے تھے، آپ کے کان میں آواز پڑی، آپ وہیں پر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور آپ کو تو نہیں فرمایا؟ وہ تو اندر کسی سے کیا، انہوں نے کہا اگر مجھے فرمایا ہوتا اور میں نہ بیٹھتا تو میرا کیا بنتا، میں اس ڈر سے بیٹھ گیا کہیں مجھے نہ فرمایا ہو۔ تو یہ ادب کا مقام ہے۔ ایک صحابی رسول، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، سونے کی انگوٹھی معنی رکھتی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، آپ نے وہ انگوٹھی اتاری اور فرمایا یہ آگ کا انگارہ ہے، اور اس کو پھینک دیا، اور آپ تشریف لے گئے۔ تو وہ شخص بھی چل دیے، وہ صحابی رسول بھی چل دیے، تو ایک آدمی ان کا دوست کہنے لگا کہ اٹھا لو، حضور نے پہننے سے منع فرمایا، اس کو بیچ کے قیمت لے لینا۔ اس نے کہا جو میرا حبیب پھینک دے پھر میں اس کو اٹھایا نہیں کرتا، جس کو میرے حبیب نے پھینکا اس کو پھر میں کیسے اٹھا سکتا ہوں، میں نے نہیں اٹھانا۔ تو اطاعت کا یہ جذبہ کیسے دلوں میں بھر گیا؟ یہ محبت سے بھرا، جس کے دل کو اندر محبت نے جگہ پیدا کی، پھر وہاں پر اطاعت کا اور ادب کا جذبہ پیدا ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشاق کے سردار ہیں۔ آپ کے نا والد صاحب بوڑھے تھے، نابینا تھے، ابو قحافہ نام ہے، وہ بھی اسلام انہوں نے آخر میں قبول کیا، دیر سے قبول کیا۔ تو شروع میں جب تھا مکہ کا دور تھا، اور وہ ظاہری بات ہے وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو اس حوالے سے مخالفت کیا کرتے تھے اسلام کے حوالے سے۔ تو وہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آ کے ابو قحافہ جو، اور آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے، آج اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ تو لوگ جو تھے نا، وہ جو بیٹھے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ان کو پتہ تھا ابو بکر بڑی حلیم طبیعت کے ہیں، وہ بڑے نرم دل اور نازک دل ہیں، وہ کبھی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اور والد کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو بلا لیا، آپ بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا ہم نے سنا ہے کہ تم نے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، آج ان کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کا چہرہ جھکا ہوا، آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا، پھر بھی جھکا ہے، آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا ابو بکر تم نے والد پر ہاتھ اٹھایا، وضاحت کرو کیوں اٹھایا۔ تو آپ نے چہرہ اٹھایا تو آپ کے چہرے کے اوپر نا آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں فرمائیں کہ تلوار اٹھائیں اور میرے ٹکڑے کر دیں، میں کبھی بھی زبان نہیں کھولوں گا، لیکن حضور ان کو فرمائیں آپ کے خلاف نہ بولا کریں، آپ کے خلاف زبان نہ کھولا کریں، اگر آپ کے خلاف کھولیں گے تو پھر ابو بکر نہیں رک پائے، تو پھر ابو بکر۔ تو یہ غیرت ہے، ہم مشائخ کی غیرت پر بات کرتے ہیں نا ہم لوگ، کہ محبت دل میں پیدا ہونا، اہل بیت سے محبت، اپنے شیخ سے محبت، اس کی کیا علامت ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی علامت غیرت ہے۔ اگر کوئی آپ کے شیخ کے خلاف، اگر کوئی آپ کے حبیب کے خلاف، اگر کوئی حضور کے خلاف بات کرے اور آپ برداشت کر دیں تو سمجھے پھر محبت کا مادہ مر گیا، پھر محبت نہیں ہے، پھر کمپرومائز ہے، محبت نہیں رکتی۔ یہی محبت کی علامت ہے، اگر آپ کا دل آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا تو یہی محبت کی علامت ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے بیٹے نے ایک دن ان کو کہا کہ غزوہ بدر میں آپ کے خلاف آ گیا تھا، اور بابا جان 3 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے بھی آئے تھے پر میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے ہاں بیٹا تم نے چھوڑا تھا، اگر تم ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، وجہ یہ ہے کہ تم میرے حبیب کے خلاف آیا لڑ۔ تو ابو بکر صدیق رضی، تو یہ دل میں محبتوں نے کیسے گھر کیے، یہ کیسے گھر ہوئے؟ صحابہ حضور کے ساتھ جڑ گئے، جب اپنے شیخ کے ساتھ، جب اپنے حبیب کے ساتھ وہ لوگ جڑ گئے تو پھر حضور نے نظروں سے ان کے دلوں کو بدلا۔ حضور نے کئی لوگوں کو محبت کی شراب اپنی نظروں سے پلائی ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور سے بڑی سخت نفرت تھی، بڑی سخت نفرت تھی۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میں نے ارادہ کیا کہ آج حضور کو شہید کر دیتے، اور میں وہ ہتھیار اٹھائے مکہ شریف پہنچا تو میں نے دیکھا حضور طواف فرما رہے ہیں، تو میں بھی چلتا چلتا ان کے قریب پہنچا، تو جیسے ہی ان کے سامنے پہنچا حضور نے نظر اٹھا کر دیکھا اور میرے سینے پر مکہ مارا، اور فرمانے لگے کیا فضالہ آپ بھی ہم سے محبت نہیں کرو گے؟ تو سیدنا فضالہ فرماتے ہیں وہ لمحہ تھا، اس سے پہلے حضور سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں تھا، اور اس کے بعد حضور سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا۔ اس لمحے کے بعد حضور سے زیادہ محبوب ہستی کائنات میں کوئی نہیں تھی، حضور نے نظروں سے پلا دی شراب محبت کی۔ اور پھر سیدنا فضالہ جو تھے وہ مکہ سے باہر آئے، حرم سے باہر آئے، تو وہاں پر جاہلیت کے دور میں ان کی ایک محبوب ہوا کرتی تھی خاتون سے،
ان کی یارانہ تھا، اور وہ اس انتظار میں کھڑی تھی کہ آج فضالہ نے یہاں سے گزرنا ہے، وقت طے ہوا تھا تو اس سے ملاقات کریں گے، تو وہ بند سنور کے کھڑی تھی، تو سیدنا فضالہ گزرے تو نظریں جھکا کر گزر گئے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، فضالہ حیرانگی کی بات ہے، پہلے تو بڑے مشتاق ہوا کرتے تھے، میرا انتظار کرتے تھے، آج نظر بھی نہیں ملاتے، آج کیا واقعہ بنا؟ تو سیدنا فضالہ فرماتے لگے، اب میری نگاہوں میں جتتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب جمال محمدی کا اسیر ہو کر آئے ہوں، تیری زلفیں مجھے کیا بلائیں گے، اب تو نہیں میں تیری طرف آ سکتا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا فضالہ کو کس نے بتایا کہ شریعت میں غیر محرم کو نہیں دیکھا جاتا؟ ابھی تو اسلام قبول کیا، یہ احکام شریعت کہاں سے معلوم ہو گئے؟ میرے حبیب نے ان کا دل ایسا پاک کیا، تو جن کا دل صاف ہوتا ہے نا، تو پھر شریعت پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی حضور نے شراب کو حرام کیا، تو پھر مدینہ کی گلیوں میں شراب بہائی جاتی تھی، وگرنہ شراب کا نشہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ پیتے انہیں معلوم ہے کہ وہ اگر چھوڑا جائے نا تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، لوگ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن حضور نے ایک دفعہ فرمایا شراب آئندہ نہیں پی جائے گی۔ صحابہ کرام نے، وہ جو لوگ تجارت کرنے والے تھے، مال تجارت میں شراب لے کر آئے تھے، وہ بھی بہا دی، نہیں خیال کیا کہ مال کا نقصان ہوگا، حضور کے حکم کی پیروی۔ تو یہ محبت کا یہ جذبہ، اور یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ صحابہ کی تربیت حضور نے کیسے فرمائی؟ سورۃ الاعلیٰ میں قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ابھی یہ صورت ہے مکی صورت، ابھی نماز نہیں آئی تھی، ابھی صحابہ کرام کا تزکیہ کیا جا رہا تھا۔ تو ان کی کیا عبادت تھی؟ اللہ فرما رہا ہے قد افلح من تزکا، بے شک وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور تزکیہ کرنے والا کون ہے؟ وذکر اسم ربہ، اللہ کے اسم کا، نام کا ذکر کیا۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ فصلی، یہاں پر فصلی کا ترجمہ کیا جاتا ہے نماز، یہی ترجمہ لیا جاتا ہے۔ ابھی تو نماز آئی نہیں، مکی صورت ہے، ابھی تو نماز ہی نہیں آئی۔ اللہ نے جب بھی نا نماز کا حکم ارشاد فرمایا تو فرمایا اقیم الصلاۃ، قیام، اقیم۔ صلی کا لفظ اکیلا کس وقت آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس وقت صحابہ کرام کے دو ہی تو وظیفے تھے، ایک تھا کہ وہ اسم اللہ کیا کرتے تھے، دوسرا تھا وہ حضور پر درود پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے اللہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کے زنگ کو دھونے کا ایک آلہ ہے، اور دلوں کے زنگ کو دھونے کا آلہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب اس کے ذریعے دلوں کو پاک کیا گیا نا، پھر ان کے دلوں میں اس میں اللہ اتر گیا، اور پھر وہ ان کے دل بھی اللہ کا گھر بن گیا۔ اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، جب اس میں دل میں اللہ اتر جاتا ہے نا، پھر یہ بیت اللہ بن جاتا ہے۔ اور جب یہ بیت اللہ بن گئے نا، تو پھر اس کائنات میں سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ ہو تو پھر وہ حضور سے ہی محبت کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہی ہے حضور سے جس کے دل میں اللہ موجود۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جو اس طریقے سے اتارا گیا صحابہ کرام کے دلوں میں۔ اور چوتھی چیز اور آخری چیز، اور انشاءاللہ پھر بات ختم کرتے ہیں، چوتھی چیز اس نے بیان کی کہ جب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو یوں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، اپنے سر کو ہلاتے بھی نہیں ہیں اور غور سے ان کی بات کو سنتے ہیں۔ تو یہ آداب یاد رکھیے گا، ادب اور اطاعت یہ محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور محبت دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ صحابہ کرام حضور سے جڑ گئے تو حضور نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ آج کے دور میں آپ کس سے جڑیں گے؟ حضور ہمیں فرما کر گئے، ایسے نہیں ہے کہ امت کو بے سر و پا نہیں چھوڑ کر گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مطلب کہ یہ روایت کتابوں میں بہت دفعہ آئی، اتنی آئی ہے لیکن ہم نے اتنا ہی کم ذکر کیا۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ جڑنا، یہی تو دلوں میں محبت پیدا کرنے والے ہیں، یہی تو تزکیہ کرنے والے ہیں، یہی تو رہنمائی کرنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ قرآن تمہارے لیے سلیبس کی طرح، اور اہل بیت جو ہیں وہ تمہارے لیے استاد کی طرح۔ تو جو ان دو کو تھام لیتا، ما ان تمسکتم، جڑ جاؤ ان سے، لن تدلوا بعدی، تو پھر میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ اتنے صاف آئینے کی مانند ہو جائیں گے، پھر ان میں گمراہی نہیں آئے گی، پھر وہ حضور سے محبت کیا کریں۔ تو آج کا پیغام اور مشائخ کا پیغام، طریقہ برہانیہ جو ہے وہ مشائخ اہل بیت کا سلسلہ ہے۔ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کے تعارف کے لیے بھی بتا رہا ہوں۔ اور ان کے جو موجودہ شیخ طریقت ہیں وہ سوڈان میں ہیں، ان کا نام سیدی شیخ محمد رضی اللہ عنہ ہے۔
اور آپ جو ہیں وہ سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں، اور آپ اہل بیت ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اہل بیت سے، کسی بھی اللہ والے سے نسبت قائم کریں، یہ وہی حبل اللہ ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن سے جڑ جانے کا حضور نے کونوا مع الصادقین قرآن میں بھی بار بار حکم ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ وہی لوگ ہیں، انہی سے جڑنے کا کہا گیا. ان سے جڑ جائیں گے تو یہ آپ کے دلوں کو پاک بھی کر دیں گے، اور پھر آپ کے دل بھی اس محبت کو محسوس کریں گے جو صحابہ کرام کے دلوں نے محسوس کی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.